we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms. We are undertaking industrial reforms. We are attacking corruption with full might. We have a youth bulge. We are offering them training portfolios for productive employment. امن، خوشحالی اور ترقی ہماری ترجیح، انتھک محنت سے ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان 24 کروڑ افراد کا ملک، مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے پختہ ارادہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ قرضوں کے بجائے خود انحصاری پر توجہ دے رہے ہیں۔ انسانیت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے مختلف شعبوں میں برابری کا تعاون ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹوز کی نویں کانفرنس کے تحت اعلیٰ سطح گول میز مباحثے میں اظہار خیال۔ Pakistan is included in that first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. Our emission is less than a fraction of 1%. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ممالک میں شامل۔ سیلاب اور بادل پھٹنے جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہتا ہے۔ قدرتی آفات سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ بحالی کے لیے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرعی شعبے میں جدت کے لیے مصنوعی ذہانت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ریاض میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کے باہمی عزم کا اعادہ۔ نجی شعبے کا کردار بڑھانے اور تجارتی تبادلوں میں اضافے پر بھی اتفاق۔ توانائی، صنعت، کان کنی، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ ترجیحی شعبے۔ دونوں ملک بجلی کی ترسیل کے منصوبوں پر بھی تعاون کر رہے ہیں۔ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے موقع پر ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو بورگا بیرندے سے ملاقات۔ وزیر اعظم کو عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ آئندہ برس دیووس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔ حکومت کی توجہ برآمدات کے فروغ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، نوجوان افرادی قوت اور آئی ٹی کے شعبوں میں ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کے مابین روابط کے لیے اہم پل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بورگا بیرندے نے عالمی اقتصادی فورم میں پاکستان کے فعال کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ریاض میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، غزہ کی صورتحال، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا پاکستان سعودی عرب کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم کی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی کامیاب میزبانی پر سعودی قیادت کو مبارکباد۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا تیسرا دور۔ افغان طالبان وفد نے متعدد بار پاکستان کے خوارج، کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ اور یقینی کارروائی کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا، تاہم ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان کے وفد کا موقف بدل جاتا۔ تیسرے دور کے مذاکرات 18 گھنٹے جاری رہے۔ پاکستان اور میزبان سنجیدہ طریقے سے پیچیدہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ذرائع۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ اہم عرب ملکوں کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ دورہ مسلمان ملکوں کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت۔
فیلڈ مارشل کے دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ فعال عسکری سفارتکاری سے پاکستان کے عالمی وقار میں اضافہ، مارکہ حق کے بعد عالمی افق پر پاکستان اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ڈھاکہ میں آرمی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ جنرل وقار الزمان سے ملاقات، فریقین کا دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور، ڈس انفارمیشن سے پیدا ہونے والے نئے چیلنجز مشترکہ مسئلہ قرار، تدارک کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا جھوٹے بھارتی میڈیا کی ایک اور سازش بے نقاب، بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا۔ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات، ISPR اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تائید یا اعلان کبھی نہیں کیا۔ پاکستان کا فلسطین کی حمایت میں موقف واضح اور اصولی ہے۔ حکومت پنجاب افغان مہاجرین سمیت غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف متحرک، غیر قانونی مقیم افراد کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے کا فیصلہ، افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرنے کی ہدایت، کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR کا اندراج یقینی بنانے کا حکم، کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ پیش کی جائے۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ عالمی افق پر مضبوط اور ابھرتا ہوا پاکستان، عوام کا مؤثر سفارتکاری پر بھرپور اعتماد، انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا جامع سروے، پاکستان سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کے عالمی تشخص کو مضبوط بنایا، 80% عوام کی رائے، 73% شہریوں کے مطابق معاہدے سے حکومت اور افواج پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا، پاک افغان کشیدگی میں 71% عوام نے افغان طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا، 75% نے پاکستان کے مؤثر رد عمل کو سراہا۔ سروے کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے امریکی دورے سے پاکستان کا عالمی وقار مزید بلند ہوا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ، بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے 78 سال بیت گئے، آزادی کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے، بھارت مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے، OIC۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام فاشسٹ مودی کے دور میں مسلسل فوجی جبر کا شکار، گھروں پر چھاپوں، گرفتاریوں اور املاک ضبط کرنے کا سلسلہ تیز، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ، کارروائیوں کا مقصد حق خود ارادیت کے مطالبے کو کچلنا ہے، کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی ہر قیمت پر جاری رکھیں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ کسانوں کے خون میں نہایا بھارت، فیشسٹ مودی کے شائننگ انڈیا کا اصل چہرہ، بھارت میں ظالم طاقتور، انصاف ناپید اور غریب بے بس، کسان معاشی دباؤ کے ساتھ سیاسی جبر کا بھی شکار، مدھیہ پردیش میں BJP رہنما نے زمین بیچنے سے انکار پر کسان کو جیپ سے روند ڈالا، خواتین پر بدترین تشدد، اندھا دھند فائرنگ، کسان کو جیپ تلے کچلنا، کسانوں پر تشدد کی بدترین تازہ مثال۔ اور غزہ میں اجتماعی قبر سے 50 افراد کی لاشیں برآمد، صہیونی فورسز کی جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، 40 فلسطینی گرفتار، بیت الحم میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد طلبہ زخمی، خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں
2 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। हमास ने मज़ीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। तुर्की में 6.1 शिद्दत का शदीद ज़ल्ज़ला, 22 अफराद ज़ख्मी, 3 इमारतें मुनहदिम। ज़ल्ज़ले के झटके इस्तांबुल, बुर्सा, मानीसा और अजमीर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का तुर्की के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्की को इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मदद की पेशकश। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़, रावलपिंडी में पहला मैच। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। टोनी डी जोर्जी 33 और क्विंटन डिकॉक 23 रन्स बनाकर आउट। मोहम्मद अवाज और साइम अयूब की 2-2 विकेटें। सीरीज़ का दूसरा मैच जुमे को और तीसरा मैच हफ्ते को लाहौर में खेला जाएगा। साबिक मैच रेफरी इंग्लैंड के क्रिस ब्रॉड के तहलका खेज इंकशाफात। क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी की भारत नवाजी का भांडा फोड़ दिया। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले में भारत के खिलाफ हाथ हल्का रखने का कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम 3 से 4 ओवर्स पीछे थी। स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी तौर पर बनता था। फोन कॉल मौसूल हुई, कहा गया ये भारतीय टीम है, कोई हल निकालो। साबिक मैच रेफरी के इंकशाफात ने ICC की शफाफियत पर संगीन सवालात उठा दिए। बहरीन में एशियन यूथ गेम्स, पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। जहलुम की बेटी उरूज अजहर कयानी का आलमी एजाज। पाकिस्तान की माहिर नेजाबाज उरूज अजहर कयानी विमेन ऑफ द ईयर 2025 मुंतखब। इंतखाब इंटरनेशनल टेट पैगिंग फेडरेशन की जानिब से किया गया। एजाज के लिए पूरी दुनिया से सिर्फ 5 खिलाड़ियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे। किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 8 मरतबा की चैंपियन अल अहली की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में अल अहली के अल-बातिन को 3-0 से शिकस्त। अल अहली ने आखिरी बार 2016 में किंग्स कप जीता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और ख़बरनामे के आगाज़ में अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत की फलाह और पायदार तरक्की के लिए मुनसिफाना निज़ाम के तहत वसाइल की तक़सीम ज़रूरी है। रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के नवे एडिशन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने अवाम की खुशहाली और अमन के लिए जज्बे और अज़्म के साथ इक़दाम कर रहे हैं। तफसील जानते हैं मोहम्मद इकराम चौधरी से।
فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے نویں ایڈیشن میں کیا انسانیت صحیح سمت میں گامزن ہے کہ موضوع پر ہونے والے گول میز اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مختلف ایشوز پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ 10 ملکوں میں شامل ہے۔ 2022 کے سیلاب سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، 2025 میں بھی سیلاب سے بہت تباہی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے قرض پر انحصار کرنا پڑا۔ قرض پر قرض مسائل کا حل نہیں، منصفانہ نظام کے تحت وسائل کی تقسیم بہت اہم ہے۔ Pakistan is included in that first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. Our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. And then again in this year, we had terrible floods. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. محمد شہباز شریف نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تمام شعبوں میں جامع اصلاحات لا رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کے عمل کے ساتھ معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ At this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. Our Federal Board of Revenue has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. We are undertaking industrial reforms. محمد شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید تربیت کی فراہمی اور ان کی استعداد کار میں اضافے پر توجہ دی جا رہی ہے، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ We have a youth bulge. 60% of our population is very young. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی ہمارا مشن ہے۔ یقین ہے کہ عزم اور جذبے سے سب کچھ ممکن ہے۔ گول میز اجلاس میں روانڈا اور کولمبیا کے صدور، البانیہ کے وزیر اعظم، فیفا کے صدر اور دوسرے رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے نویں ایڈیشن میں جیو اکنامک صورتحال، اسٹریٹجک ٹریڈ، پبلک پرائیویٹ شراکت داری، عالمگیریت اور خود مختاری، عالمی توانائی چیلنج، مصنوعی ذہانت اور مستقبل اور دیگر موضوعات پر بھی سیشن ہوئے۔ ڈیووس آف دا ڈیزرٹ کے نام سے معروف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں دنیا بھر سے 20 سے زیادہ عالمی رہنما اور 7,500 سے زیادہ مندوبین شریک ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا یہ نواں ایڈیشن عالمی رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ماہرین معیشت کو پائیدار ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال کا اہم فورم ہے۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاریخی شراکت پر اتفاق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران طے پایا۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں عمر فاروق سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر بامی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دونوں ملکوں کی کابینہ کے سینئر ارکان بھی شریک تھے۔ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ پیش رفت دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی شراکت داری کی مضبوطی، قیادت کو متحد کرنے والے بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی باہمی خواہش کا بھی اعادہ ہے۔ فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی تصویراتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجیحی شعبوں میں توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ شامل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت کئی مشترکہ اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے تعاون پر کام کر رہے ہیں، جن میں بجلی
کی ترسیل اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر مبنی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط شامل ہیں۔ فریم ورک اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے پائیدار شراکت داری کے مشترکہ ویژن کی توثیق اور باہمی مفادات کے اصول کی تکمیل کی خواہش کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنما سعودی پاکستانی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے بھی منتظر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات مسرت اور اعزاز کا باعث ہے۔ اس دوران پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی پائیدار مضبوطی کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں تاریخی اور آزمودہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی اقتصادی اصلاحات، معاشی استحکام، مالیاتی نظم و ضبط، سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل تبدیلی پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ برآمدات کے فروغ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، نوجوان افرادی قوت اور آئی ٹی کے شعبوں میں ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے موقع پر ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بورگا بیرینٹے سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے مابین مضبوط روابط کو سراہا اور فورم کے عالمی سطح پر کاروباری اور جدت پسند نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 2026 کے سالانہ اجلاس کی دعوت کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ برس ڈیووس میں پاکستان اپنی بھرپور نمائندگی کرے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی زرعی معیشت کے لیے انتہائی ضروری غذائی تحفظ کے مضبوط نظام پر عالمی اقتصادی فورم کی شراکت کا خیر مقدم کیا اور خوشحالی کے راستے کے طور پر امن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین روابط کے لیے ایک اہم پل ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے صدر نے عالمی اقتصادی فورم کے ساتھ پاکستان کے فعال کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کو فروغ دینے میں پاکستان کی جانب سے مسلسل حمایت کے لیے پر امید ہے۔ یہ ملاقات عالمی اقتصادی فورم کی قیادت کی درخواست پر ہوئی تھی تاکہ وزیر اعظم کو آئندہ سال دیووس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی باضابطہ دعوت دی جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ریاض میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کی اور عالمی فورمز بالخصوص اقوام متحدہ میں تعاون جاری رکھنے اور پاک سعودی عرب کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو مستقبل میں سرمایہ کاری کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں غزہ کی صورتحال اور فلسطین میں دیرپا امن کے لیے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو اقوام متحدہ کے 80ویں سیشن کے موقع پر غزہ کے حوالے سے سفارتی عمل میں شریک ہونے والے 8 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ ناظرین، استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور 18 گھنٹے تک جاری رہا۔ افغان طالبان کے وفد نے متعدد بار خوارج کالعدم TTP اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ اور یقینی کارروائی کے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان طالبان رجیم کے وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا، لیکن ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان کے وفد کا موقف بدل جاتا تھا۔ مذاکرات کے دوران کابل سے ملنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے ہی بات چیت کے بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم پاکستان اور میزبان ترکیے انتہائی مدبرانہ اور سنجیدہ طریقے سے اب بھی ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی ایک آخری کوشش جاری ہے کہ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی کے باوجود کسی طرح اس معاملے کو بات چیت سے حل کیا جا سکے۔ مذاکرات کے آخری دور کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افغانوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR کا اندراج یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کی گئی۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔
اجلاس میں بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ صوبے کے تمام اضلاع میں افغان شہریوں کے لیے 45 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو قیام مقام اور ترخم بارڈر تک ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر تبلیغی اجتماع کے شرکاء کی سہولت کے لیے لاہور ہائی وے ڈویژن نے رائیونڈ سے ملحقہ سڑکوں کی مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تقریباً 5 ارب 68 کروڑ روپے کی لاگت سے رائیونڈ کی 70 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے 13 منصوبے مکمل کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مکمل کیے گئے 13 منصوبوں میں علاقے کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت شامل ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے میٹا پلیٹ فارم انکارپوریشن کے وسطی اور جنوبی ایشیا کے پبلک پالیسی ڈائریکٹر سارم عزیز کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں جانب سے AI سے متعلق قانون سازی، ڈیجیٹل تحفظ اور نوجوانوں کے لیے محفوظ آن لائن ماحول کے حوالے سے تجاویز اور مشاورت بھی کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل ڈیجیٹل دور اور AI کی تبدیلیوں کا ذمہ داری کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کے لیے انسٹاگرام کی نئی خصوصیات والدین کے لیے خوشی کی خبر ہے اور نوجوانوں کی محفوظ تربیت کو فروغ دیں گے۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری کو میٹا AI اور انسٹاگرام کے بچوں کے لیے محفوظ اکاؤنٹس کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا گیا۔ میٹا کے وفد نے بتایا کہ بچوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس میں پیغام رسانی پر پابندیاں اور نامناسب الفاظ کی خودکار فلٹرنگ شامل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اکاؤنٹس میں وقت کی پابندی ہوگی اور 1 گھنٹے کے بعد ایپ بند ہونے سے پیغام ظاہر ہوگا تاکہ بچوں کی محفوظ اور معتدل تربیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوام کا حکومت کی مؤثر خارجہ پالیسی اور افواج پاکستان پر بھرپور اعتماد۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے تازہ سروے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے مضبوط پاکستان کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے مطابق 10 سے 20 اکتوبر 2025 کے دوران کیے گئے سروے میں عوام نے پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ سروے کے مطابق 80% عوام نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کے عالمی تشخص میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 79% شہریوں نے اس معاہدے کی مکمل حمایت کی۔ 73% شہریوں کے مطابق پاک سعودی دفاعی معاہدے سے ان کا حکومت اور افواج پاکستان پر اعتماد میں مزید اضافہ ہوا۔ حالیہ پاکستان افغانستان کشیدگی کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر 71% عوام نے افغان طالبان رجیم کو اس کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا، جبکہ 75% شہریوں نے پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر زیادہ تر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ان دوروں سے پاکستان کے عالمی تشخص اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے نتائج نے واضح کر دیا ہے کہ عالمی افق پر مضبوط اور ابھرتا پاکستان عوام کے اعتماد اور ریاستی مؤثر سفارتکاری کا مظہر ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مصر، اردن اور سعودی عرب کے تاریخی دورے کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہیں۔ مصر، اردن اور سعودی عرب کی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل کے ان دوروں سے مسلم ملکوں کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوئی۔ ان دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ مورکہ حق کے بعد کامیاب عسکری سفارتکاری کی بدولت پاکستان عالمی افق پر ایک مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے آرمی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ جنرل وقار الزماں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ملاقات میں بدلتے ہوئے عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ گفتگو میں مسلح افواج کے درمیان تربیت، مشترکہ مشقیں اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تجربات کا تبادلہ بھی شامل تھا۔
नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और मज़मूम साजिश बेनकाब हुई। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहदा हुआ है, जिसके तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गाजा भेजे जाएंगे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट के इस झूठे दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया और न ही किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा और दफ्तर खारजा ने भी गाजा में किसी पाकिस्तानी फौजी मिशन की तायीद या ऐलान कभी नहीं किया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने सहाफती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक निजी अखबार के जुमले स्याको सबाक से हटकर पेश किए। भारतीय रिपोर्ट्स में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और तमाम दावे मनगढ़ंत और गुमराह कुन हैं। फर्स्ट पोस्ट ने CNN न्यूज़ 18 जैसे हवाला जात का इस्तेमाल किया जो माजी में गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात शाया कर चुका है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी खुदइरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़े और उसूली है। सफ़ाक फैशिस्ट मोदी के ईमा पर गोदी मीडिया मज़हका खेस रिपोर्टिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी OIC वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक तेहरान एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ईरानी वज़ारत दाखिला के डिप्टी वज़ीर अली ज़ैनुवंद, ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू और आला हुकाम ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी तेहरान ECO वज़राए दाखिला के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। यौम सियाह के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुदइरादियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2025 को भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के 78 साल मुकम्मल हो गए। बयान में कहा गया है कि OIC की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और वज़राए खारजा काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक जद्दोजहद आज़ादी कश्मीरी आवाम का बुनियादी हक है। OIC की जानिब से मुतालबा किया गया कि भारत कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करे। जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान में कहा गया है कि आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के हतमी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सियासी तब्दीली की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कवी इम्कान। अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी का नंबर पूरे होने का दावा। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामे में तब्दीली का बिगल बजने को है। बज़ाहिर मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक अपनी ही काबीना के अराकीन की हिमायत खोते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उनके पास वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मेंबरान की मतलूबा तादाद पूरी है। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी को अपना कायदेवान मुंतखब करने के लिए 26 वोट दरकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि एक बड़ी पार्लिमानी जमात है जो 17 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है और उसके साथ उनके कुछ आज़ाद अरकान भी मिल गए हैं और वो उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन दूसरी जानब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 वज़रा के इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं हुए और उसके साथ साथ जो बाकी वज़रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग से तल्लुक़ रखते हैं वो भी अभी तक मुस्तफ़ी नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो कायदे अमान की तब्दीली है ये कोई इस तरह की तब्दीली नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो गए तो वज़ीर आज़म बनाए जा रहे हैं। ये तब्दीली बेसिकली बड़े एहसास मामला हैं। आज़ाद कश्मीर में पिछले अरसा में आपने देखा होगा कि हालिया तहरीकें थी, उसके बाद हुकूमत पे अवाम की जानब से अदम एतमाद की हमें सुनाई भी दी गई चीज़ें, तो उसके बाद कायदे अमान की तब्दीली की तरफ सियासी जमातों ने जब अलहदगी इख्तियार कर ली तो ये रामवार हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे की सूरत में सदर रियासत असम्बली का इजलास तलब करेंगे और 14 दिन के अंदर नए कायदे अमान का इंतखाब किया जाएगा। दूसरी जानब ऐवान वज़ीर आज़म के ज़राए ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे की खबरों की तरदीद की है और कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। फिल वक्त आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल गैर यकीनी है और तहरीक अदम एतमाद इल्तवा का शिकार है, ताहम अगले 24 घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़े के खिलाफ जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल खाने में यौम सियाह मनाया गया।
اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ممتاز افراد کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ کونسل جنرل پاکستان جدہ خالد مجید نے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق ملنا چاہیے۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو مودی حکومت کے دور میں مسلسل فوجی جبر کا سامنا ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوجیوں، پولیس اور خفیہ ایجنسیز کے اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپوں، گرفتاریوں اور املاک کو ضبط کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکار محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں گھروں میں زبردستی گھس کر مکینوں کو ہراساں اور املاک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا اور حق خود ارادیت کے کشمیری عوام کے مطالبے کو کچلنا ہے۔ بھارتی فورسز کے انسداد دہشت گردی یونٹ نے سوشل میڈیا پر آزادی کے حق میں پوسٹ کرنے پر سری نگر سے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی یونٹ کانفرنس نے سری نگر میں ایک اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ بھارت کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے باوجود کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی ہر قیمت پر جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن کشمیری بھارت کے تمام مذموم سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی ڈرونز، توپ خانے اور دھماکوں کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے قریب اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی قیدی کی لاش حوالے کر دی ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ باقی 12 لاشیں بھی واپس کر دے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچے ہیں، جہاں وہ آذربائیجان کے آئین کی منظوری کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی بین الاقوامی پارلیمانی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ باکو کے ہوائی اڈے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ غفاروف سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سلامتی اور خوشحالی کی جدوجہد پاکستان اور آذربائیجان کا مشترکہ مشن ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے آذربائیجان کی قیادت کو اسلام آباد میں نومبر میں ہونے والی انٹرا پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں پارلیمنٹ لاجز میں 104 اضافی فیملی سویٹس پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ سردار ایاز صادق نے ہدایت کی کہ ارکان قومی اسمبلی کے لیے زیر تعمیر فیملی سویٹس شفاف طریقے سے جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ارکان اسمبلی کو درپیش رہائشی مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوگا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم ای پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ خواہش ہے کہ نوجوان انٹرنیٹ سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اسلام آباد میں پاک سیٹ انٹرنیشنل کی انٹرنیٹ سروسز شروع کرنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان میں انٹرنیٹ کا اہم کردار ہے۔ مستقبل میں ترقی کے تمام راستے انٹرنیٹ سے ہی نکلتے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت پاکستان ملائیشیا گوشت ایکسپورٹ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان سے گوشت کی برآمدات میں اضافے، حلال سرٹیفیکیشن اور برآمدی ڈھانچے کی بہتری پر غور ہوا۔ جام کمال خان نے کہا کہ پاکستان قابل اعتماد حلال گوشت برآمد کنندہ بننے کے خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزارت فوڈ سیکیورٹی مویشیوں کے معیار اور بیماریوں کے کنٹرول میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان کو ملائیشیا کو گوشت برآمد کرنے کی صلاحیت $20 کروڑ سالانہ ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 نومبر 2025 سے کسی بھی پرانے منصوبے کی مرمت کے نام پر پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت عوامی پیسوں کے ضیاع کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में रेलवे के शोबे में सरमायाकारी और तकनीकी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को पाकिस्तान रेलवे के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कराची तरोहड़ी सेक्शन पर ADB के साथ मुआहदा तय पा चुका है और कराची पोर्ट से पेशावर तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल फ़ाल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राना शहबाज खान ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार इंतखाबी फहरिस्तें आज से शाया कर दी गई हैं। अवाम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर अपने वोट का इंदराज कराने के साथ गलतियों की तस्हीह करा सकते हैं। राजा शहबाज खान ने गिलगित में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स की तादाद 7,74,000 है। 1,42,000 नए शनाख्ती कार्ड्स बने जिनका इंदराज होना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के 127 में मसरूफ दिन गुजारा। वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। अवाम से बराह रास्त राब्ता रखना और उनके दुख सुख में शरीक होना मुस्लिम लीग नून की सियासत का बुनियादी वस्फ है। इस सिलसिले में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने कौमी असम्बली के हल्के NA 127 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकातें की। उन्होंने NA 127 के मरकजी दफ्तर टाउनशिप में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से मुनक्दा तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पंजाब की हर दिल अजीज वज़ीर आला की सालगिरह का केक काटा गया और उनकी अवामी खिदमात के जज्बे को सराहा गया। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की दराजी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ की गई। साजिदा फारूक तारड़ ने मरियम नवाज को बासलाहियत और अवाम दोस्त रहनुमा करार दिया और कहा कि उनकी क़यादत में पंजाब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तकरीब में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सैयद तौसीफ शाह, PSO शहबाज तालिब, राना वकास और दीगर पार्टी ओहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर सादिया नाज, महविश अरशद और किशवा चौधरी को खवातीन अमूर के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का NA 127 का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने हल्का NA 127 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हल्के में वफात पाने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यूसी 225 में मोहम्मद सादिक की बेटी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहुमा के लिए फातिह खाने की। लीगी रहनुमा ने यूसी 228 कोट लखपत में हाजी अब्दुल मजीद हलीम के भतीजे की वफात पर ताज़ियत की। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए बेरोज़गार नौजवानों को उनकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल से बचने के लिए पूरे तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज़ किया गया है, जिसके नतीजे में शफाफ अंदाज से नौजवानों को मुलाजमतों के मौक़े मिल सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन एक ज़ीरक और मुदब्बिर सियासतदान हैं और हमेशा रवादारी और उसूलों पर मबनी सियासत की है। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के गैर जानिबदाराना किरदार को सराहा। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वसारत से महरूम अफराद मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी के हवाले से लाहौर में होने वाली तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नाबीना अफराद के यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए कोटे समेत दीगर मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तकरीब से पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के अहदेदारों ने भी खिताब किया। NDMA के इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में मौसम सरमा के दौरान मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली और मुतालिका इदारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सयाहती सरगर्मियों के तसलसल महफूज रास्तों के लिए मरबूत इकदाम पर जोर दिया गया। NDMA ने कहा कि तमाम मुतालिका इदारों के साथ बरवक्त अलर्ट्स और एडवाइजरीज की फराहमी और मुश्तरका रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और चीन के दरमियान तालीमी और तहकीकी ताउन के फ़रोग़ पर मुआहिदा हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक और चीन के कौंसल जनरल जाओ शरिन ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब में साबिक़ सूबाई वज़ीर मियाँ इमरान मसूद, तलबा और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے قونصل جنرل نے کہا کہ پاک چین دوستی ایک لازوال رشتہ ہے اور تعلیم و تحقیق دونوں ممالک کو ترقی و خوشحالی کی راہوں پر گامزن کریں گے۔ قونصل جنرل نے یونیورسٹی آف گجرات کے مستحق طلباء کے لیے سالانہ 1 ملین روپے کے اسکالرشپ پروگرام کا اعلان کیا۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کی جانب سے بھی اتنی ہی رقم اسکالرشپ فنڈ میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ قونصل جنرل نے یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور طلباء کی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں کو سراہا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستان کی معروف فوک صوفی گلوکارہ صنم ماروی نے اپنے سروں سے حاضرین کو مسحور کر دیا۔ تقریب پیرس میں پاکستانی سفارت خانے اور تھیٹر دی لاول کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستانی گلوکارہ صنم ماروی کے کنسرٹ کو پاکستان اور فرانس کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ کی ایک روشن مثال قرار دیا۔ ترکیے کے قومی دن کے حوالے سے اسلام آباد میں پاکستان اور ترکیے کے مشترکہ ہیروز کے عنوان سے آرٹ اور فوٹوگرافی کی نمائش ہوئی۔ تفصیل حسین رضا سے۔ ترکی کے قومی دن کی مناسبت سے نیشنل آرٹس کونسل میں منعقدہ نمائش میں پاکستان اور ترکیہ کی لازوال دوستی کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا گیا۔ نمائش میں سلطنت عثمانیہ اور بر صغیر کے گہرے تعلقات، تاریخی جدوجہد اور مشترکہ ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح پاکستان میں ترکیہ کے سفیر نذیر اوغلو اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ الرحمان نے کیا۔ سفیر نذیر اوغلو نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کا مشترکہ تاریخی ورثہ ہے اور ہماری دوستی لازوال ہے۔ We never forget the speech of Allama Iqbal and his support to Ottoman Empire. In past we were together. Today we are together, Turkey and Pakistan. In future also, always we will be together. وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ الرحمان نے کہا کہ اس نمائش میں تاریخ کو سمو دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے ترکی اور پاکستان کی دوستی کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے میں۔ انٹرنیشنل فورمز پر دو بھائیوں کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا آپس میں موقف ایک ہی ہوتا ہے۔ فوکل پرسن پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آمنہ بطول نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان دونوں ممالک کی تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹرکی فرینڈشپ ویک ہو رہا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ان تمام ایفرٹس کا جو کہ ہم ڈپلومیٹیکلی جو ہمارے لیڈرز جو ہیں ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بلڈ کر رہے ہیں، تو ہم ایز اے نیشن ایز اے یوتھ ہم ان کو پاکستان میں سیلیبریٹ کریں۔ شرکا نے نمائش میں رکھے گئے فن پاروں کو سراہا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی رشتوں کی مضبوطی کی علامت قرار دیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین اقبال میوزیم کی بحالی کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ ترکش نیشنل ڈے پر سجائی گئی یہ نمائش فنون کے ذریعے پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی اور گہرے تعلقات کو عوامی سطح پر اجاگر کرنے کی ایک بہترین کاوش ہے۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء کی تھیسس ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدف افضل کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء و طالبات کے تخلیقی مقالہ جات پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا مقصد نوجوان ڈیزائنرز کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ طلباء و طالبات نے تھیسس ڈسپلے میں جدت اور فنی مہارت کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ 14 girls and boys have actually created a fabulous work of contemporary textile art that is a combination of apparel, innovative home textiles and also a lot of interior ڈیکوریشن آئیڈیاز۔ ساری ٹیکسٹائلز بیسڈ پروڈکٹ ہیں، لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے کپڑے کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور بھی مٹیریل یوز کیے۔ بچوں نے تاریں بھی یوز کی ہیں، بچوں نے ٹیشو پیپر سے لے کے
ہر مٹیریل یوز کر دیا ہے اس میں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزوں میں ایکسپلور کروائیں, کانسیپٹ کے اوپر کام کروائیں, تاکہ ڈفرینٹ آئیڈیاز جنریٹ ہوں, ڈفرینٹ کام پروڈیوس ہو. نمائش محض ڈسپلے نہیں بلکہ فن, جدت اور تحقیق کا ایک حسین امتزاج ہے. میں نے جو اپنی تھیسس کیا ہے وہ آنگن ٹیڑھا پہ کیا ہے, جو کہ پی ٹی وی کا ہی ڈرامہ ہے جو 1980s میں لگا تھا. میں نے بیک گراؤنڈ پہ ان کا پورا گھر کا جو ایریا تھا میں نے اس کو پورا ایمبرائڈری کے تھرو دکھایا ہے. جو لیمپس ہیں میرے وہ لیفٹ اوور پیسز یا ووڈن جو پیسز ہوتے ہیں یا نیٹ کا کپڑا بچ جاتا ہے یا کہیں سے جل جاتا ہے, یہ سب ان سے بنے ہوئے ہیں. میرے جو جتنا بھی کام کیا ہے وہ سارا جاپنیز ایک پرنسپل ہے, موتائنی پرنسپل اس کو بولتے ہیں, جس میں ہم چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو ری یوز کرتے ہیں اور ان کی ویلیو کو جانتے ہیں. 30 اکتوبر تک جاری رہنے والی نمائش یقینی طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگی. نمائش میں حصہ لینے والے یہ نوجوان اپنے خواب حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک, جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کی توقع ہے. ادھر مشرقی پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسم مسلسل خشک اور فضائی آلودگی کے باعث اسموگ رہنے کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت, لسبیلا 38, بسنی اور ارماڑہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں, جنوبی افریقہ نے پاکستان کو پہلے T20 میچ میں 195 رنز کا ہدف دیا ہے. راولپنڈی میں جاری میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے. اوپنر ریزا ہینڈرکس نے 60 رنز کی اننگز کھیلی. جارج لینڈے نے 36 رنز بنائے. ٹونی ڈیزوزی 33 اور کوئنٹن ڈیکاک 23 رنز بنا سکے. پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 3, سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کیں. ابرار احمد, شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کے حصے میں 1-1 وکٹ آئی. سیریز کا دوسرا میچ جمعہ اور تیسرا میچ ہفتے کو لاہور میں کھیلا جائے گا. اب کچھ بات کرتے ہیں سابق میچ ریفری انگلینڈ کے کرس براڈ نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی ICC کی بھارت نوازی کا بھانڈا پھوڑ دیا. تہلکہ خیز انکشافات نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھا دیے. برطانوی اخبار ٹیلی گراف سے بات کرتے ہوئے ICC کے مطابق میچ ریفری کرس براڈ نے بتایا کہ بھارت کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کے معاملے پر ہاتھ ہلکا رکھنے کو کہا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک میچ میں بھارتی ٹیم نے 3 سے 4 اوورز پیچھے تھی. سلو اوور ریٹ کا جرمانہ یقینی طور پر بنتا تھا. مجھے فون کال موصول ہوئی اور کہا گیا کہ یہ بھارتی ٹیم ہے, کوئی حل نکالو, ہاتھ ہلکا رکھو. انہوں نے کہا کہ فون کال کے بعد میں نے میچ کی ٹائم کیلکولیشن میں فائدہ اٹھایا. کرس براڈ نے کہا کہ اگلے میچ میں سارو گنگولی نے وہی حرکت دہرائی. آفیشلز نے کوئی توجہ نہیں دی. میرے پوچھنے پر کہا گیا کہ صرف گنگولی کو سزا دی جائے. کرس براڈ کا کہنا تھا کہ کھیل میں سیاست کی مداخلت بڑھ چکی ہے اور اب فیصلے سیاسی پیچیدگیوں کی مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ اب وہ ICC میچ آفیشلز کا حصہ نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت کھیل کی سیاست اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ اس میں شامل رہنا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کی بین الاقوامی شہرت یافتہ نیزہ باز عروج اظہر کیانی کو انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن کی جانب سے باضابطہ طور پر ویمن آف دی ایئر 2025 منتخب کر لیا گیا ہے. اس اعزاز کے لیے پوری دنیا سے صرف 5 کھلاڑیوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے, جن میں جہلم سے تعلق رکھنے والی عروج اظہر کیانی کو منتخب کیا گیا. یہ اعزاز پورے پاکستان اور بالخصوص ان کے آبائی شہر جہلم کے لیے فخر کا لمحہ ہے. انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں عروج اظہر کیانی کی شاندار کارکردگی, نیزہ بازی کے کھیل کے لیے ان کے گہرے جذبے اور عالمی سطح پر پاکستان کا پرچم بلند کرنے کے لیے عزم کو سراہا گیا. پاکستان والی بال ٹیم ایشین یوتھ گیمز کے والی بال ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئی. بحرین میں والی بال کے سیمی فائنل میں پاکستان نے انڈونیشیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی. پاکستان نے پہلا سیٹ 22-25 سے ہارنے کے بعد شاندار کم بیک کیا اور اگلے 3 سیٹ 25-13, 25-19 اور 26-24 سے جیت کر لاسٹ 4 میں جگہ بنائی.
فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ ایران سے ہوگا۔ اسپورٹس کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ نازیہ خان اور زبیر احمد صدیقی اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے۔